سر سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے، اچھی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو 50 کروڑ ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی ہے معدنیات کے حوالے سے، امریکی کمپنی معدنیات کی تلاش میں یہ انویسٹ کرے گی۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک اکانومسٹ کو سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جتنے منرلز موجود ہیں، اگر ہم 1/3 بھی اس کا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا اپنے لیے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہمارے معیشت کے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ یہ کتنی بہتر خبر ہے، اور کیا واقعتاً ہمارے پاس اتنی منرل ویلتھ موجود ہے جو ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت عرصے سے ہم اس تلاش میں رہے ہیں کہ ہمارے معدنیات کی جو دولت ہے وہ ملک کے صحیح استعمال میں آئے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب غیر ملکی سرمایہ کاری اس شعبے میں ہو، کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی کا، یعنی ایک تو کیپٹل انٹینسو ہے اور پھر ٹیکنالوجی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے دیکھا اس سے پہلے ریکوڈک کا معاملہ حل ہو گیا الحمدللہ، اور وہ پروجیکٹ اب چل پڑا ہے، اور میرے خیال میں 2-1 سال کے اندر اس سے آمدنی بھی آنے لگے گی انشاءاللہ۔ اب یہ دوسری اپرچونٹی ہے۔ مجھے اس کی وہ تفصیلات نہیں معلوم کہ وہ کن شعبوں میں، اور یعنی کہ انویسٹمنٹ کو تو آپ نے بتا دیا جی کہ کوئی 50 ملین یا 500 ملین ڈالر کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو بالکل صحیح بات ہے۔ اور 500 ملین ڈالر کا انویسٹمنٹ کرنا پاکستان کے اندر وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سرمایہ کار کو یہ امید ہو کہ اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو معاہدات ہیں، ان میں آگے چل کر ریکارڈک دوبارہ اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ اگر لیکن سر اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ جو ہے وہ دوسرے سرمایہ کاروں کے لیے کتنی پازیٹیو ہوتی ہے، اور ملک کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آنا اسپیسیفکلی منرلز کی تلاش کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرے جو انویسٹرز ہیں وہ کس طرح انکریج ہوں گے اس سے؟ بالکل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بھیڑ لگ جائے گی اور لوگ آن کے قطار بنا لیں گے اور وہ کر رہے ہوں گے۔ یہ سلو موونگ پروسیس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ امریکہ سے آئے ہیں لوگ، ہمارے گلف کے بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہاں ہیں، ان کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے، اس کی معلومات اس وقت نہیں ہے، لیکن آئی ایم شیور جو متعلقہ محکمہ ہے اور متعلقہ افسران ہیں ان کو علم ہوگا کہ یہ بات چیت کہاں تک پہنچی ہے۔ تو ہم کی طرف بھی دیکھیں گے کہ وہ ہمارے گلف بھائی جو ہیں وہ آئیں اور اس میں شرکت کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، کچھ بات کریں سیلاب کی۔ 2022 کا جو سیلاب تھا اس کے بعد ہماری جی ڈی پی ٹھیک ٹھاک متاثر ہوئی اور ہم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ یقینی طور پر اس میں سیلاب ایک فیکٹر نہیں تھا، اور بڑے معاملات تھے، لیکن بہرحال ہماری اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوئی۔ اب پھر یہ جو سیلاب ہے یہ آپ کی نظر میں ہماری اکانومی کو کس بری طرح متاثر کرے گا، اور مستقبل میں ہم کون کون سی مشکلات اور چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکنامکلی؟ اب دیکھیے، سیلاب تو ایک معمول بن گیا ہے۔ 1 سال 2 سال کے اندر بڑے سیلاب آتے ہیں، اور یہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے۔ اور اس کلائمیٹ چینج کے اندر جو وسائل چاہیے اس کو ریورس کرنے کے لیے، وہ تنہا پاکستان نہیں کر سکتا، اور یہ کیا ہوا بھی ان لوگوں کا ہے جو عالمی کاربن ایمیشن میں تو ہمارا حصہ 1% بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ہم ڈسچارج نہیں کر رہے لیکن سفر کر رہے ہیں۔
अच्छा, अब ये कॉप 1 2 3 जो मीटिंग्स हुई वो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची। उन्होंने जो चंद पैसे देने की बात की उसको लोगों ने नाकाम करार दिया है, और उसको बिल्कुल आम, आम, यानी कि नाकाफी, बहुत नाकाफी करार दिया है। जितनी जितनी डिमांड्स थी वहां पर उनके मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, तो हमको फिर फिलहाल तो यही समझना चाहिए कि हम अपने ही वसाइल से इसको बर्दाश्त करेंगे। यकीनन नुकसानात हुए हैं कौमी सतह के ऊपर जो है। आ, हमारी इसके अभी तक अंदाजे मुसद्दका अंदाजे हमारे पास नहीं आए हैं। आई एम श्योर कि जब पानी वानी उतर जाएगा उसके बाद ये डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट जो है बिल्कुल ठीक। वो बनाई जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त मालूम होगा। देखिए, बहुत बड़े सैलाब आए हैं ये, और बहुत नुकसान भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हमको खुद ही इस बोझ को उठाना होगा इंशाअल्लाह ताला।